السلام علیکم۔ میرا نام ہے محمد فاروق بابر اور میرا جو آج کا لیکچر ہے وہ ہے ریلیشن شپ آف بیالوجی ٹو ادر سائنسز۔ اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ جو بیالوجی سائنس کی ایک شاخ ہے، اس کی سائنس کی دوسری شاخوں کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے۔ تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بیالوجی یا سائنس کی کوئی دوسری شاخ ہے وہ اکیلے کسی دوسری برانچ یا دوسری برانچز سے ریلیشن شپ نہ ہونے کی وجہ سے وہ نامکمل ہوتی ہے۔ تو وہ مکمل تب ہوتی ہے جب اس کا دوسری برانچز کے ساتھ ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ تو جب دو برانچز آپس میں ریلیٹ کرتی ہیں تو اس سے ایک نئی برانچ یا سائنسز جنم لیتی ہیں جن کو ہم انٹر ڈسپلنری سائنسز کہتے ہیں۔ ان میں ان دونوں برانچز کے جو لاز ہوتے ہیں، رولز ہوتے ہیں، ان کو جو ہے مد نظر رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اینیملز میں موومنٹ کا پروسیس کس طرح ہوتا ہے تو ہمیں فزکس کے لاز بتاتے ہیں کہ فزکس کے لاز آف موشنز بتاتے ہیں کہ کس طرح جو ہے موشن ٹیکس پلیس ہوتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے بائیو کا اور فزکس کا آپس میں تعلق ہے۔ تو اس پکچر میں ہمیں دکھائی گئی ہیں وہ برانچز یا انٹر ڈسپلنری سائنسز کے بایولوجی کے ساتھ دوسری جو سائنس کی برانچز ہیں ان کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم اس میں دیکھیں تو بائیو فزکس ہے، فزکس کے اور بائیو کے ملنے سے اس میں ہم مسلز اور بونز یعنی کہ مسلز اور بونز کی ہمیں موومنٹ کس طرح پتہ چلتا ہے وہ فزکس کے لاز سے پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم جیوگرافی کے ساتھ بائیو کو ریلیٹ کریں تو اس سے بائیو جیوگرافی بنتی ہے جس میں ڈسٹریبیوشن آف آرگنزمز ان ڈفرینٹ ریجنز آف ارتھ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد کیمسٹری اور بائیو کو ملائیں تو بائیو کیمسٹری بنتی ہے اور یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جانداروں میں فوٹوسنتھسس کا یا ریسپریشن کا پروسیس کس طرح ہوتا ہے۔ اکانومکس کو بیالوجی کے ساتھ ریلیٹ کریں تو بائیو اکانومکس بنتا ہے، یہ ہمیں ہمارے اکانومی میں بینیفٹس اور لاسز کو بتاتی ہے۔ اس کے بعد بیالوجی اور میتھمیٹکس کو اگر ہم ملائیں تو ہمارے پاس بائیو میتھمیٹکس یا بائیو میٹری بنتا ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح جو ہے ہم اگر کوئی تجربہ کریں تو اس میں جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ اکٹھا کرنے کے لیے ہمارے پاس کون کون سے جو ہے وہ طریقے ہوتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس بائیو فزکس ہے۔ اس بائیو فزکس میں ہم پرنسپلز آف فزکس کو ڈسکس کرتے ہیں جو کہ جانداروں میں بہت سے جو ہے پروسیسز کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہماری مدد کرتے ہیں، لاز آف فزکس۔ مثال کے طور پر اس میں اب فزکس میں ورکنگ پرنسپلز آف لیور ہیں اور جو جانداروں میں یا اینیملز میں لیمز کی موومنٹ ہے، تو اس طرح سے جو ہے اس فزکس کا اور بائیو کا آپس میں تعلق اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس بائیو کیمسٹری ہے۔ بائیو کیمسٹری جو لیونگ آرگنزمز ہوتے ہیں ان میں جو ڈیفرنٹ کمپاؤنڈز ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ پروسیسز اکر ہوتے ہیں ان کو بائیو کیمسٹری جو ہے وہ ایکسپلین کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اب ہمارے پاس جو فوٹوسنتھسس کا جو پروسیس ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے کیمسٹری ہماری مدد کرتی ہے، یعنی کہ بائیو کیمسٹری کی مدد سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فوٹوسنتھسس کا پروسیس کیسا ہے، اس کی کیمسٹری کیا ہے، اس کی اسٹرکچر کیا ہے، اس کے جو ہے ریئیکٹنٹس کیا ہیں، اس کے پروڈکٹس کیا ہیں۔ اسی طرح ریسپریشن کے بارے میں بتاتی ہے کہ ریسپریشن کے پروڈکٹس کیا ہیں اور اس کے ریئیکٹنٹس کیا ہیں۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے بائیو میٹری ہے۔ بائیو میٹری تب بنتی ہے جب ہم بائیو کو اور میتھ کو آپس میں ملائیں، تو اس سے انٹر ڈسپلنری سائنس بائیو میٹری بنتی ہے۔ اور بائیو میٹری میں جو ہم ڈیفرنٹ تجربات کرتے ہیں سائنس میں یا بائیولوجی میں، تو ان کے جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو آرگنائز کرنے کے لیے یا اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے تو ہمیں میتھمیٹکس کے قوانین استعمال کرنے پڑتے ہیں، ٹولز استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے بیالوجی اور میتھمیٹکس آپس میں ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ بائیو جیوگرافی ہے۔ بائیو جیوگرافی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ڈیفرنٹ
रीजन्स हैं, अर्थ के जियोग्राफिकल रीजन्स, उनमें जो लिविंग आर्गेनिजम्स, डिफरेंट लिविंग आर्गेनिजम्स की डिफरेंट स्पीशीज़ पाई जाती हैं, उनकी हम अक्रेंस को देखते हैं और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को, उनकी हम तकसीम को देखते हैं। इसके अलावा हम उन जो डिफरेंट पार्टिकुलर रीजन्स हैं अर्थ के, उनकी करेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए हम इन लिविंग आर्गेनिजम्स की करेक्टरिस्टिक्स को भी जान सकते हैं जो कि उन जो है पार्टिकुलर रीजन्स में रहते हैं। इसके बाद हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स है। बायो इकोनॉमिक्स हमारी मुआशी यानी कि मुआशी हालात से रिलेटेड है। इसमें जो है हम किसी भी लिविंग आर्गेनिजम्स की स्टडी इस लिहाज से करते हैं कि इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, हम मुआशी लिहाज से उसकी जो है स्टडी करते हैं बायो इकोनॉमिक्स में। अब मिसाल के तौर पर हम वीट की जो है वो कीमत ख़रीद को देखते हैं और उसमें मुनाफा देखते हैं, तो इस बायो इकोनॉमिक्स की मदद से हमें पता चलता है कि हमें जो है वो लिविंग आर्गेनिजम्स के इस्तेमाल से हमें मुनाफा हुआ है या नुकसान हुआ है। तो इस तरह जो है बायो इकोनॉमिक्स हमारी मदद करती है। इस तरह हमारा ये बायोलॉजी का दूसरी ब्रांचेज ऑफ साइंसेस के साथ जो ताल्लुक़ है वो ख़त्म हुआ।